الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الرحمہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سے قبل حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش اور تعریف و توصیف کے پھول پیش کیے جا رہے تھے۔ صاحب زادہ، صاحب زیدہ مجدہ اپنے مخصوص انداز میں آپ کو حرارت دے رہے تھے اور آپ وجدان و ذوق کی ایک کیفیت میں ڈوبے تھے، اور اس کے بعد ایک اہم پیغام جو کہ انتہائی ضروری تھا، وہ آپ کو ہمارے محترم حیدری صاحب کی جانب سے دیا گیا، جس پر آپ نے جس انداز سے لبیک کہا قابل داد ہے۔ اللہ ہم سب کو آج کی اس بابرکت اور پرنور محفل پاک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ میرے میزبان جس شوق سے، جس محبت سے آج کی اس محفل کے لیے مجھے اصرار کیا، تو میرا آنا پھر ضروری ٹھہرا۔ پچھلے سال بھی آپ کے یہاں آیا تھا اور آج دوبارہ یہاں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ میں کوئی پرجوش خطاب کرنے کا مزاج نہیں رکھتا، دھیمے لہجے میں چند باتیں آپ تک پہنچانے میں اگر کامیاب ہو گیا تو میرا آنا بامقصد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے نعرے بھی لگا لیے اور پرجوش انداز میں سبحان اللہ بھی کہہ لیا۔ بس اب آپ اپنی تمام تر سماعتیں اگر میری جانب مبذول کر دیں تو ہو سکتا ہے کوئی باتیں آپ کی روح تک اتر جائیں اور میرے لیے اور آپ کے لیے نفع بخش ہوں۔ حضور کا میلاد ہے اور یہ ہمارے لیے ایک عقیدتوں کا انداز ہے۔ صدیاں قبل حضور اس دنیا پہ تشریف لائے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا، زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا ہی نہیں ہے جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گلی گلی ان کی باتیں ہیں، ہر لب پہ ان کی نعتیں ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ان کے تذکروں کی خوشبو ہے اور اہل ایمان کو تسکین ملتی ہے، حرارت ملتی ہے، قرار جاں میسر آتا ہے۔ میرے شہر کا ایک پنجابی شاعر ہے ڈاکٹر اسحاق، اس کا شعر ہے تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ اور یہ انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے،
ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ تو اہل ایمان کو قرار ملتا ہے، تسکین ملتی ہے، راحت ملتی ہے۔ تبھی تو سردی کا موسم ہے اور رات اپنا کتنا فاصلہ سمیٹ گئی ہے اور آپ اس کے باوجود بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مصروف دور ہے، کس کے پاس وقت ہے کہ اتنی دیر بیٹھے؟ لیکن حضور کے ذکر کی لگن ایسی ہے جو ہمیں پہروں بٹھاتی ہے، اور کسی کے لبوں پہ حضور کے نام کا چراغاں ہو تو اس کے لب چومنے کو جی چاہتا ہے۔ تو عقیدتیں ہیں کہ بچ بچ کے جاتی ہیں اور محبتیں ہیں کہ فدا ہوتی ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی محبت کے رنگ ہیں جو اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمارے سینے میں رکھے ہیں اور ہمیں اس دولت سے محروم نہیں رکھا۔ اور ہم شکریہ ادا کریں گے اپنے بزرگوں کا، اپنے والدین کا، اپنے علماء کا، اپنے مشائخ کا، کہ جن کی وساطت سے ہمیں یہ نور محبت نصیب ہوا ہے، چونکہ انہوں نے ہمیں حضور کے نام کے ترانے سنائے، ماؤں نے لوریاں حضور کے نام کی دی، ہمارے باپ نے ہمیں حضور کا پیار دیا، حضور کی الفت دی۔ اقبال کہا کرتے تھے، نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ تو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں یہ نور دیا ہے، یہ روشنی دی ہے، یہ اجالے دیے ہیں، تو ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں اور ان کے لیے دعاگو بھی ہیں۔ آج ہمارے سینے خالی نہیں ہیں، حب رسول کی دولت سے مالا مال ہیں۔ تو آج جو عنوان آپ کے سامنے میں کچھ وقت کے لیے چھیڑنا چاہتا ہوں، وہ عنوان بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محبت ہے کیا۔ لفظ محبت سے تو کوئی کان بھی ناآشنا نہیں ہے اور نہ کوئی دل ناآشنا ہے۔ ہر دل میں اس محبت کا جوہر موجود ہے۔ اقبال نے کہا تھا، شیشہ دہر میں مانند مے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگ مہتاب ہے عشق، اور دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ کائنات میں کوئی ایسا دل نہیں ہے جس میں محبت نہ ہو، کسی نہ کسی چیز کی محبت تو ہوگی۔ کسی کے دل میں دولت کی محبت ہوگی، کسی کے دل میں عورت کی محبت ہوگی، کسی کے دل میں شہرت کی طلب ہوگی۔ تو جب دل ہے تو پھر دل میں کوئی محبوب بھی ہوگا۔ غالب نے کہا تھا نا کہ غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ جب دل ہے تو پھر دل میں کوئی دل بر بھی ہوگا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل ہو اور دل بر نہ ہو؟ تو جب دل محبت سے خالی نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہی اچھا ہو، پیار اس سے ہو جو محبوبوں کا بھی محبوب ہے اور خدا کا بھی محبوب ہے، اس سے محبت کا ربط، اس سے رشتہ قائم کیا جائے۔ اب یہ محبت جو کہ لازمہ قلب ہے، جب سینے میں دل ہے تو پیار بھی ہے، یہ محبت آئی کہاں سے؟ اس پر اہل علم نے، اہل سخن نے، شعراء نے، اہل ادب نے بہت کچھ لکھا۔ میرے خیال میں اس پر سب سے خوبصورت اقبال نے لکھا ہے۔ باقاعدہ ان کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہی محبت ہے، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ نور آیا کہاں سے، یہ روشنی دلوں کو نصیب کہاں سے ہوئی ہے، اور اس نے سفر کہاں کہاں کا طے کر کے، اور اس کے اجزائے ترکیبیہ کیا ہیں، اور یہ کس چیز سے بنی ہے جو قلب انسانی میں جاگزین ہوئی۔ تو وہ بڑی خوبصورت ایک ان کی نظم ہے، وہ ساری تو اس وقت مجھے ازبر نہیں ہے، اس کے چیدہ چیدہ اشعار یاد ہوں گے۔ وہ بڑی پرانی بات چھیڑتے ہیں، عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے، عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئین مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، حویدہ تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بھڑ کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح عالم سے، روح آدم سے
نگاہیں تاک میں رہتی تھیں لیکن کیمیا گھر کی، وہ اس نسخے کو بھر کے جانتا تھا اسم اعظم سے، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی بھر آئی آخر سائے پیہم سے، پھر آیا فکر اجزا نے اسے میدان امکاں میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے۔ اب اجزا دیکھیے، چمک بجلی سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا، چمک بجلی سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، اللہ اکبر۔ اور تڑپ بجلی سے پائی حور سے پاکیزگی پائی، تڑپ بجلی سے پائی حور سے پاکیزگی پائی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ذرا سی بے نیازی، اللہ اکبر، پھر ذرا سی بے نیازی بارگاہ ناز سے لی، چمک بجلی سے پائی چاند سے داغ جگر مانگا، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیوان کے پانی میں، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیوان کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، محوس نے یہ پانی پھر ہستی نوخیز پہ چھڑکا، گرا کھولی ہنر کی اس نے گویا کار عالم سے، ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹک غنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے۔ تو اقبال کہتے ہیں یہ عالم امر کا لطیفہ ہے، اور اس کے اجزاء میں بے نیازی بھی ہے، چمک بھی ہے، تڑپ بھی ہے، عجز بھی ہے، نیاز بھی ہے، سب کچھ رکھا ہوا ہے، اور پاکیزگی بھی رکھی ہے شبنم کی، اور ستاروں کی چمک بھی رکھی ہے، اور یہ قلب انسان کے اندر یہ دل کو ودیت کر دی گئی۔ اب جب دل ہے تو دل میں تڑپ بھی ہوگی، دل میں اضطراب بھی ہوگا، دل ہے تو دل میں کسی کی آرزو بھی ہوگی، ہجر اور وصل یہ ساری کیفیات دل میں پائی جائیں گی۔ تو جب دل ہے تو پھر دل بر بھی چاہیے۔ اب محبت پھر کس سے کی جائے؟ جب دل ہے تو پھر کسی سے محبت تو کرے گا، جی چاہے گا کسی لیے راتوں کی تنہائیوں میں جاگ کے رو کے آنسو بہا کے گزارا جائے، پھر وصل کی گھڑیوں کے لیے بھی تگ و تاز ہوگی، تردد ہوگا، تو پھر محبت کی کس سے جائے؟ تو کم از کم محبت اس سے کی جائے جو محبت نبھانے کی ریت جانتا ہو۔ جو محبت نبھانے کی ریت نہیں جانتا اس سے محبت کی کیوں جائے؟ میں سیالکوٹ سے واپس آ رہا تھا گوجرانوالہ، تو راستے میں وہ ایک جھونپڑا لگایا تھا ایک ملنگ ٹائپ شخص نے، تو اس کے اوپر لکھا تھا سڑکوں والی سرکار۔ تو میں اپنے گاڑی چلانے والے سے کہا کہ یہ اس نے جھوٹ لکھا ہے، یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں، سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ رہتے ہیں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو میں نے کہا یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں، صبح کہیں شام کہیں دوپہر کہیں ہر وقت سڑکوں پہ ہوتے ہیں۔ تو چونکہ سڑکوں والی سرکار ہے ہم اس لیے سویر شام سڑکوں پہ رہتے ہیں، تو بڑی عجیب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ گاڑیوں کے پیچھے جو جملہ لکھا ہوتا ہے یہ گاڑی چلانے والے کے نفسیات کا خلاصہ ہوتا ہے، اس کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ بڑے جملے عجیب بھی ہوتے ہیں، شرمندگی ہوتی ہے، کچھ جملے ہوتے ہیں کہ دیر تک سر دھنتے رہتے ہیں، کچھ جملے دکھی کر دیتے ہیں، کچھ پریشان کر دیتے ہیں، اور کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں پڑھتے ہیں تو حیرت نہیں جاتی۔ تو طرح طرح کے جملے مختلف گاڑیوں کے پیچھے آپ نے بھی لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ ایک جملہ لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا، تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو غور سے یہ کیا لکھا ہے، وہ کہتے ہیں سر صنم بے وفا لکھا ہے۔ تو میں کہتا ہے اس کا مطلب سمجھتے ہو یہ کیوں لکھا ہے؟ جی آپ بتا دیجئے۔ میں نے کہا یہ تحریری احتجاج ہے، اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور اس نے بے وفائی کر دی ہوگی اور اپنی بڑھاس نکال رہا ہے، یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کر دی،
میں تیرا ہاتھ اس ہاتھ میں دیتا ہوں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے، جو وفا نبھانے کی ریت جانتے ہیں۔ تو پیار اس سے کرو جو پیار نبھانا تو جانتا ہو نا، جو دنیا کیا حشر میں بھی نہ چھوڑے۔ ویسے دنیا پر کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ کسی سے کوئی محبت کیوں کرتا ہے۔ علماء نے اس پہ لمبی بحث کی ہے۔ محبت عقلی بھی ہوتی ہے، محبت شرعی بھی ہوتی ہے، اور محبت طبعی بھی ہوتی ہے، تقسیم کی ہے۔ لیکن اس لمبی بحث میں یہ بڑا موضوع جو ہے وہ بکھر جائے گا، اور وقت اتنا نہیں ہے۔ سادہ لفظوں میں 2-3 چیدہ باتیں کرتا ہوں کہ کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، اور اس کے کمال کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ بڑے بڑے ادیبوں، شعراء، اہل سخن اور فلسفیوں کو لوگ چاہتے ہیں، ان کے فالوور ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے کمال اور ان کی عظمت اور ان کے رفعت کو سلام اور سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا پیار کرتی ہے بہت سارے لوگوں سے، اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی سے پیار اس کے کمال کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے تو پھر اس سے پیار کرو، نہ کہ بالغ العلا بکمالہ، جن کو وہ کمال ملا کہ کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اس نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا ہے، تو احسان کے بدلے میں ان سے پیار کیا جاتا ہے۔ قوموں کے محسن ہوتے ہیں، ملتوں کے محسن ہوتے ہیں، اور ذاتی احسان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یار یہ اوکھے ویلے کام آیا تھا، اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی سے پیار کرنے کا معیار یہ ہے کہ وہ محسن ہے تو بتاؤ جتنے احسان ہمارے اوپر آمنہ کے لال نے کیے، میں کہتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ انسان تو وحشیوں سے بدتر زندگی گزار رہا تھا، انسان کو انسان بنایا ہے تو آمنہ کے لال نے بنایا ہے۔ اچھا، کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے، اس سے مستقبل میں کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے کہ اوکھے ویلے کام آئے گا۔ لوگ ایسے لوگوں سے، مختلف عہدوں پہ براجمان لوگوں سے دوستیاں قائم رکھتے ہیں، یار کسی مشکل ویلے کام آ جائے گا۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے اور تعلق رکھا جاتا ہے کہ وہ اوکھے ویلے کام آ جائے گا، تو مجھے بتاؤ نزع سے اوکھا ویلا کوئی ہو سکتا ہے؟ قبر سے اوکھا ویلا کوئی ہو سکتا ہے؟ حشر سے اوکھا ویلا اور پلسرات سے اوکھا ویلا کوئی ہو سکتا ہے؟ اور بتاؤ اس اوکھے ویلے آمنہ کے لال کے علاوہ کون کام آئے گا؟ اور اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے، یہ بھی ایک داعیہ ہے کہ وہ محبت کرتا ہے تو جناب پھر ہم بھی مجبور ہیں محبت کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک داعیہ ہے کہ وہ محبت کرتا ہے تو ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اگر یہ داعیہ محبت ہے تو بتاؤ جتنا پیار آمنہ کے لال نے ہم سے کیا ہے، کوئی اور اتنا پیار کر سکتا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے۔ لو تدخل شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علامہا، اے میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف بھی مجھے ہوتی ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ امت کے لیے حضور کے سینے میں جو پیار ہے، ساری زندگی غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانیاں رکھ کے امت کے لیے کون روتا رہا؟ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر امت سے کون پیار کرنے والا ہے؟ اچھا، محبت کا ایک بہت بڑا داعیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی سے پیار عمومی طور پہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے۔ یہ سب سے بڑا داعیہ محبت سمجھا جاتا ہے کہ کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ سونا بہت ہے، وہ خوبصورت بڑا ہے۔ اگر یہ داعیہ محبت ہے تو زمانے میں کوئی لاؤ تو صحیح جو میرے حضور جیسا ہو۔ لکھاں آئے نبی زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ اگر کسی کے حسن کی وجہ سے اس سے پیار کیا جاتا ہے تو پھر اس سے پیار کرو کہ جن کے بارے حضرت ابو ہریرہ بولتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو؟ حضور تو 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھے۔ پھر کہتے ہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔
حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ اکبر، وہ پیکر تراشا، اللہ اکبر۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اقبال کا لہجہ دیکھیے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ جب یہ خاکے تراشے گئے تھے تو میں پورے ملک کے کونے کونے میں یہ بات کہی تھی کہ صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراش سکتا ہے؟ خاکہ تو بڑی دور گئے، اس کا تو ثانی نہیں تھا، اس کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اور جس کا سایہ بھی نہیں تھا اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے مثل محبوب، اللہ اکبر، مثل او در عالم امکان متصور نیست۔ شیخ احمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ جناب کا سایہ نہیں تھا، اللہ اکبر۔ اور حضرت شیخ نے اس پر جو بات کی ہے، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، فرماتے ہیں کہ سایہ شے از شے لطیف تر است، کسی چیز کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور آپ سے زیادہ لطیف کائنات میں شے ہی کوئی نہیں، لہٰذا سایہ چے معنی دارت، پھر سایہ کا کیا مفہوم ہے؟ تو مجھے بتاؤ جس کا سایہ بھی نہیں تھا اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ حسن دیا، وہ جمال دیا کہ جو انہی کا مخصوص ہے، جو انہی کو مخصوص ہے۔